آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ جو کسی کا کوئی عیب دیکھے پھر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی زندہ دفنائی گئی لڑکی کو نئی زندگی بخشی ہو۔ جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر تاکہ وہ برائی کے اثر کو مٹا دے۔ قیام اللیل کا اہتمام کیا کرو، کیونکہ رات کا قیام تہجد اللہ سے قریب و نزدیک ہونے کا، برائیوں سے دور ہونے کا اور گناہوں کے مٹنے اور بیماریوں کے جسم سے دور بھاگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس چیز میں بھی بے حیائی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا آتی ہے اسے زینت بخشتی ہے۔ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کا درجہ نفلی نماز، نفلی روزہ اور صدقہ سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کرنا۔ جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ کھانا مل سکتا ہے۔ جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہوگی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نہ بچ سکی، واپس آ گئی۔ فرمایا، واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ جنت میں اونچے درجے والوں کو ان سے کم تر درجات والے اس طرح دیکھیں گے جیسے آسمان کے کسی افق میں طلوع ہونے والا ستارہ دیکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ان بلند درجات والوں میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی اچھے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔